میں ہوں موئز جعفری اور میں ہوں حیدر وحید اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ یہ آج کی جو پی ٹی آئی کی کولیشن گورنمنٹ ہے وہ ایک وعدے پہ، ایک نئے پاکستان کے وعدے پہ اور اکاؤنٹیبلٹی کے وعدے پہ الیکشن جیت کے آئی۔ جیسے بھی الیکشن جیتا گیا اور جو بھی اپوزیشن کا اس پہ موقف ہے یا نہیں ہے، یہ بات سب مانیں گے کہ خان صاحب نے اس الیکشن کی جو کارکردگی ہے اس کی بنیاد اور اس کے ستون دو تھے، ایک تبدیلی کا وعدہ اور ایک شفاف پاکستان کا ہونا جہاں پہ کرپشن کی اکاؤنٹیبلٹی کا بول بالا ہوگا۔ اس بیک ڈراپ پہ خان صاحب کی حکومت جو ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سر فہرست جو ہے بحث بیچنے کے علاوہ اور جو ہے آسٹیرٹی ڈرائیو کی باتوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو ہوتی ہے جس میں اپوزیشن کو ڈیمونائز کیا جاتا ہے، اور خاص کر نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ اور بندوقیں ساری نیب کی جیسے پوائنٹڈ ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ خان صاحب کے الیکشن جیتنے سے اور پرائم منسٹر بننے سے پہلے ہی نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دیا تھا سپریم کورٹ نے، اور وہ کنوکٹ ہو چکے تھے ایون فیلڈ کے کیس میں نیب کی عدالت سے۔ اس بیک ڈراپ میں یہ حکومت جس طرح آگے چلی اور اکاؤنٹیبلٹی پروسیس جس میں آگے چلا، اس میں بہت جلد نظر آنے لگا کہ شاید ایک دوہرا معیار ہے کہ جہاں پہ نواز شریف اور مریم نواز کے کیس میں 7 میں سے 6 دن پہ جو ہے وہ پیشی ہوتی ہے، اور ایک ایسا کرمنل ٹرائل جو کہ عموماً سالوں تک جو ہے وہ کلمنیٹ نہیں ہو پاتا، کنکلوڈ نہیں ہو پاتا، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ چند ماہ ہی میں نپٹا دیا جاتا ہے اور بر وقت الیکشن سے پہلے مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دیا جاتا ہے، کنوکٹ کر دیا جاتا ہے اور جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب اس بیک ڈراپ میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی پہ لیکن جو فیک اکاؤنٹس کیس تھا، جو عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی تھی اور جو دیگر ایکوزیشنز تھیں، وہاں پہ چارج تک فریم نہیں ہوتا اس دورانیے میں۔ تو اس پہ موئز جعفری صاحب جو میرے کو ہوسٹ بھی ہیں اور ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا جو کہ سما کی ویب سائٹ پہ بھی جو ہے وہ پرنٹ ہوا، اور اس میں موئز صاحب نے یہی مدعا اٹھایا ہے، اور اپنے آرٹیکل کا انہوں نے ٹائٹل جو ہے وہ رکھا ہے The Fault in Sin Stars، اور انہوں نے کمپیئر کیا ہے کہ کس طرح ایک دوہرا معیار ہمیں نظر آتا ہے جہاں پہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے کیسز آگے نہیں چلتے اور پیپلز پارٹی کی پولیٹیکل جو بیہیویئر ہے وہ کلیئرلی جو ہے اسی طرح سے پھر منور ہوتی نظر آتی ہے، اور تاثر یہ ملتا ہے جو کہ صحیح یا غلط ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ پیپلز پارٹی کا کچھ تعاون ہے جس کے عوض ان کے خلاف وہ کارروائی نہیں ہوتی جو نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کے خلاف ہوئی۔ اس سلسلے میں ہم نے دعوت دی ہے، مایناز وکیل ہیں، پاکستان کے صف اول کے وکیل بھی اور فارمر گورنر پنجاب، سردار لطیف خان کھوسہ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ کھوسہ صاحب آپ کے پاس آنے سے پہلے، کیونکہ جعفری صاحب نے یہ خود آرٹیکل، آپ نے آج کیوں ضروری سمجھا اس آرٹیکل کو لکھنے کا؟ دیکھیں، اس کا آبویسلی اس کے اوپر سردار کھوسہ صاحب کی رائے جو ہے ایز اے ٹرائل لائر، جن کا کوئی ثانی نہیں آج کل کے پاکستان میں کم از کم، جنہوں نے ٹرائلز براہ راست ان میں سے کچھ جس حوالے سے میں نے حوالے دیے ہیں وہ خود بھی انہوں نے رن کیے ہیں، تو ان سے بھی جاننا چاہوں گا کہ یہ آخرکار یہ پہیا جو ہماری ایڈجوڈیکیشن کا ہے وہ اس طرح کیوں چلتا ہے اس مخصوص انداز میں پیپلز پارٹی کے حوالے سے، اور پیپلز پارٹی کے اوپر یہ جو الزامات اور اس کی وجہ سے وہ اریسٹس اور پھر دہائیوں کے اریسٹ کے بعد ایک الزام کا ثابت نہ ہونے کے بعد کا بھی سلسلہ جاری رہتا ہے۔ میرے خیال سے ایک یونائٹڈ اپوزیشن کی پوزیشن اگر آج سامنے ہوتی تو یہ سچویشنز نہیں نظر آ رہی ہوتی کہ ایک کمپلیٹ ریگولیٹری اور انسٹیٹیوشنل کیپچر کی فضا اس ملک میں شاید نہیں ہوتی۔ جی کھوسہ صاحب آپ کی طرف آئیں گے سر۔ اگین وی آر پریولیج ٹو ہیو یو۔ ایک تو ویسے ہی وی آر لائرز، تو آپ کو ہم ویسے ہی اس طرح دیکھتے ہیں، آپ صف اول کے وکیل ہیں اور ان کیسز سے بھی ریلیٹڈ رہے ہیں۔ کھوسہ صاحب آپ سے پوچھوں گا، آپ کے خلاف، آپ کے کلائنٹس کے خلاف، آپ کی پارٹی کے خلاف کیسز نہیں چلتے، نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف کیسز دب چلتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ یہ جو دیکھیں آپ نے جو بات کی ہے، ہم تو روز اول سے اس کا شکار بنتے رہے ہیں۔ پہلے احتساب تھا، سیف الرحمان تھا، احتساب سیل تھا، وہ بھی ہمارے اوپر ایک یلغار تھی۔ دیکھیں آج بھی کوئی ہم سے رو رعایت نہیں کی گئی ہے۔ یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ہمارے لیے نیب جو ہے کوئی ہمارے ساتھ کوئی ان کا برتاؤ جو ہے کوئی چارج نہیں فریم ہوتا، ماشاءاللہ منصفانہ ہے؟ کھوسہ صاحب آپ پہ چارج نہیں فریم ہوتا، وہ کنوکٹ ہو جاتے ہیں، اریسٹ ہو جاتے ہیں،
بلاول بھٹو زرداری صاحب جو باتیں کرتے ہیں ان باتوں کی اشر و اشیر پہ مریم نواز کو جیل ڈال دیا جاتا ہے. دیکھیں وہ جو تھا، آپ جن کیسز کی بات کر رہے ہیں، پاناما لیک سے وہ ماخذ ہے، وہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ذریعے آیا تھا، اس میں سبھی کی طرف سے تھا. خود محترم نواز شریف صاحب جو پرائم منسٹر تھے، انہوں نے خود ریفرنس کی سپریم کورٹ کو کہ آپ اس کا جو ہے وہ کیے. تو یہ انہوں نے ہی آسکڈ فار اٹ ایز اے میٹر آف فیکٹ، اور پھر سپریم کورٹ نے اس وقت جو ہے وہ بندش کر دی کہ اتنے ماہ کے اندر اس کو کیجیے گا. مانیٹرنگ سر ایون فیلڈ کا کیس بنا دیا 7 سپریم کورٹ کے مانیٹرنگ جج. 7 دن میں 6 دن لگتا تھا. سر آپ نے کبھی ایسا کرمنل ٹرائل چلایا سر جو 7 دن میں 6 دن لگتا ہو؟ دیکھیں یہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشن تھی، یہ کوئی نیب کی یا عمران خان کا کمال نہیں ہے، یہ اس وقت کی سپریم کورٹ کی ڈائریکشن تھی. ڈے ٹو ڈے کیجیے گا. خواجہ حارث صاحب 10 دفعہ سپریم کورٹ میں گئے انہوں نے، اور کوشش کی کہ اس کو جو ہے اس کو اس انداز سے کیا جائے، کیونکہ وہ ان کو چھٹی پر بھی نہیں جانے دیتے تھے، سمر ویکیشنز پر بھی نہیں جانے دیتے تھے، کیونکہ سپریم کورٹ کا پیرافری آف ٹائم جو تھا اس لمٹ کے اندر انہوں نے اس کو نپٹانا تھا. اور اس کی پہلی دفعہ ایسا ڈائریکشن گئی، پہلی دفعہ ایسا ڈائریکشن سپریم کورٹ کا آیا سر. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ڈائریکشن پہلی دفعہ نہیں ہے، لیکن اس کا مانیٹرنگ جج سپریم کورٹ کا پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا ہے. اور پھر ان جج صاحبان نے وہ اس پر کنٹرول رکھا، اور اس کے بعد بار بار سپریم کورٹ میں ایکسٹینشن کے لیے جب آیا تو اور زیادہ اس کو محدود کر دیا جاتا تھا کہ آپ نے چھٹی نہیں کرنی، آپ کو ہفتے کو بیٹھنا پڑے، اتوار کو بیٹھنا پڑے، کیونکہ چیف جسٹس صاحب وہ ہفتہ اور اتوار کو بھی کوٹ کرتے تھے. یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی مرتبہ ہوگا کہ مسلسل سابقہ جو چیف جسٹس صاحب تھے میاں ثاقب نثار صاحب، وہ ایک دن میں 3 صوبوں میں بھی کورٹس کرتے رہے. ہم تو بھگتتے رہے ہیں نا. تو اس لیے ان کی جو جوڈیشل ایکٹیویزم تھی یہ اس کے نتیجے میں ہوا، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. فیک اکاؤنٹس کیس جو سپریم کورٹ میں کھوسا صاحب جب وہ چلا تھا اور پھر ڈائریکشنز وہاں سے آئی تھی، تو وہ بھی ثاقب نثار صاحب ہی پریزائیڈ کرتے تھے، لیکن اس کے نتیجے میں فیک اکاؤنٹس کیس جو ہے وہ تو آگے نہیں بڑھا. جی آ جائیے اس پہ اب آ جاتے ہیں. انہوں نے دیکھے ایک ججمنٹ دی، اور جب اس میں اس سلسلے میں کچھ چیزیں آئیں تو انہوں نے یہ ریفرنس کر دی. انہوں نے یہ نہیں بھیجا کہ یہ کورٹس میں جائیں، انہوں نے جو جے آئی ٹی بنائی تھی اس جے آئی ٹی کو ریفرل کر دی گئی ان کیسز کی کہ یہ جتنے بھی ہیں، چاہے وہ فیک اکاؤنٹ ہے، چاہے وہ توشہ خانہ والا ہے، چاہے وہ پاک لین ہے، وہ اسپیل آؤٹ کر کے انہوں نے کہا ان کی انویسٹیگیشنز کی جائے، اور ان انویسٹیگیشنز کی روشنی میں پھر وہ جس متعلقہ ادارے یا جس متعلقہ عدالت میں جانا مقصود ہو ان کو ریفر کیا جائے اگر کیس بنتے ہیں. تو وہ ثوابدید چھوڑ دی گئی، چیئرمین نیب کی ثوابدید پر چھوڑی گئی. نیب نے پھر دوبارہ اس کو انویسٹیگیشنز کیا. جو بینکنگ والے تھے انہوں نے ٹرانسفر کراچی سے کروا لیے، اور اس میں یہ کہا گیا کہ اسلام آباد کی جو ہے، ان میں وکیل ہوں اس لیے سن لیں. دیکھیں یہ کیس بالکل نہیں بنتے ہیں، اور یہ الٹیمیٹلی آپ دیکھیں گے ان کا وہی حال ہوگا جو پہلے ہمارے ساتھ 90 کی دہائی میں جو کیسز بنے تھے، احتساب والوں نے بنائے تھے، احتساب سیل نے، سیف الرحمان نے، ان کا بھی حشر وہی ہوگا. یہ بہت زیادہ ہائپ کریٹ کی گئی، فیک اکاؤنٹ دیکھیں اومنی سر آپ کیونکہ وکیل ہیں اس کیس میں کھوسا صاحب، سردار کھوسا صاحب، میں کچھ یہ جو جے آئی ٹی کے اندر ثبوت کے ساتھ الزامات تھے جو کہ نیب نے پھر منوعن اپنی ریفرنس کے اندر بطور دیر پوزیشن بھی رکھی ہیں، اس حوالے سے سر آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ ہوا میں ہے، لہٰذا میں بس کچھ چیزیں آپ سے، اوبیسلی یہ کوئی کورٹ آف لا نہیں ہے اور نہ کوئی پوزیشن میں لینا چاہ رہا ہوں، لیکن الزامات محض ٹرمپڈ اپ الزامات بھی ہم نے بہت دیکھے ہیں نیب کے، خاص طور پہ آج کل. لیکن وہ جے آئی ٹی رپورٹ میں پیج 46 ہے، پیرا 150 ہے کہ 2 بلٹ پروف گاڑیاں ہیں جو کہ زرداری صاحب اپنے نام پہ رجسٹر کرتے ہیں، اور اس کی جو کسٹمز ڈیوٹی ہوتی ہے وہ جو صاحب پے کرتے ہیں، جن کا سی این آئی سی ریکارڈ پہ ہے، وہ اس پیمنٹ کے دن سے 2 سال پہلے جو ہیں وہ وفات پا چکے ہوتے ہیں، اور یہ گاڑیاں آج بھی زرداری صاحب کے نام پہ رجسٹرڈ ہیں.
دیکھیں پہلے تو ایک آپ اسپیسیفک معاملے کی بات کر رہے ہیں, ایسا کوئی ریفرنس ابھی تو ہمارے خلاف ہے بھی نہیں, زرداری صاحب کے خلاف ایسا کوئی کیس کورٹ میں بھی نہیں آیا ہے, اس لیے وہ تو آپ پیراگراف جو پڑھ رہے ہیں جے آئی ٹی کی انویسٹیگیشنز اپنی جگہ پہ, آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جے آئی ٹی کے رپورٹ کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے, کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے, یہ کلیئر کر دوں میں. جو اس طرح کی رپورٹیں ہوتی ہیں, دیکھیں اس طرح کی رپورٹیں جو ہوتی ہیں وہ پبلک کنزمپشن کے لیے تو بھلے آپ فلیگ ریٹ کر دیں, آپ بائی ایئر بھی دکھا دیں, آپ پاکستان کی عوام کو بھی آپ گمراہ کر دیں, لیکن اس کی قانونی حیثیت آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی. دیکھیں جو ہمارے خلاف ریفرنسز ہیں, ایک پاکلین کا ہے, ہم نے کواشمنٹ کر رکھی ہے, دیکھ لیں گے. چارج فریم تو تب ہوگا اگر آپ کے خلاف کوئی ٹینجیبل وزنی ثبوت اور شواہد ہیں, تبھی آپ کے خلاف فرض جرم لگے گا. یہی منتہا ہے 265D کی. جو جے آئی ٹی پڑھ کے میں چونکا تھا, اس کے میں نے آج پھر سے نوٹس بنائے, یہ میک شور کرنے کے لیے کہ میں غلط تو نہیں سمجھ رہا. وہ پیج 69 پہ ہے کہ ایک جہاز ہے جس کو خریدتی ہے اومنی ایوی ایشن. وہ جہاز خریدنے کے لیے جو چیز گروی رکھتی ہے وہ آلریڈی اس نے سمٹ بینک میں گروی رکھا ہوا ہے, وہ پھر وہ رکھواتی ہے گروی سندھ بینک کے پاس, اور سندھ بینک مکمل اس جہاز کے 300 کچھ ملین روپے دے دیتا ہے. یعنی کہ جے آئی ٹی کہتی ہے ایک پائی بھی نہیں دی اومنی ایوی ایشن نے اس جہاز کی خرید کے لیے. پھر وہ جو پرائیویٹ جہاز ہے اس کے سی اے سول ایویشن اتھارٹی کی ویریفائڈ پیسنجر مینیفیسٹ نکالی جاتی ہیں, تو اس کے اوپر 60 سے زیادہ دفعہ سندھ حکومت کے اہلکاران کی ٹریول ہوتی ہے, اور 60 دفعہ زرداری خاندان کے ٹریولز پیسنجر مینیفیسٹ میں ہوتے ہیں. یہ الزامات سامنے ہیں آپ لوگوں کے کورٹ میں؟ جی نہیں, ایسا کوئی ریفرنس ہمارے خلاف نہیں ہے جس میں دیکھیں دو ہی ریفرنس پیش ہوئے ہیں. ایک جو فیک اکاؤنٹ سو کالڈ کہتے ہیں بینکنگ والا, جو پہلے ہی چل رہا تھا, جس میں زرداری صاحب اس وقت پریزیڈنٹ بننے سے پہلے ڈائریکٹر تھے اور پریزیڈنٹ بنے تو انہوں نے مستعفی ہو گیا. اس میں صرف 1.5 کروڑ کا ہے جو فریال بی بی نے نکالا تھا, اور وہ بھی اکاؤنٹڈ فار ہے. دوسرا پاک لین کا ہے. جی پاک لین کے ساتھ, تو لہٰذا ہم سمجھیں یہ کہ اگر آپ کا آخری نام شریف ہے تو پھر زیادہ چانس ہے کہ ریفرنس بنیں گے بھی زیادہ اور چلیں گے بھی زیادہ. مطلب کیا ہم پھر سمجھیں کہ نیب کا کوئی دورہ میں آ رہا ہے پھر کہ جو ہے وہ فورن فنڈنگ کیس اور فیک اکاؤنٹس کیس جو ہے وہ چلتے نہیں ہیں, اور ایون فیلڈ اگر نام ہو اور اکیوز کا نام شریف ہو تو برتاؤ کچھ اور ہے نیب کا, ایسا ہم سمجھیں پھر؟ دیکھیں آپ نے یہ جو انسٹیٹیوشنل کیپچر کی بات کی ہے, یہ تو مستند ہے کہ یہ کیپچر نیب ہو چکا, انسٹیٹیوشنل کیپچر یقیناً ہے. اور یہ پہلے چیف جسٹس کھوسا صاحب نے بھی کہا تھا کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے, ویلنگ ڈیلنگ کے لیے یہ ادارہ بدقسمتی سے استعمال ہو رہا ہے. آپ کا جو اسپیسیفک سوال ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں ہی ہم لوگ ہٹ لسٹ پر ہیں. اگر کوئی کسی کے ساتھ رو رعایت ہے تو پی ٹی آئی کے ساتھ رو رعایت ہے. اگر نام شریف ہو تو ہٹ ہے, اور اگر نام شریف نہ ہو تو مس ہے. یہ ہٹ اینڈ مس لسٹ لگ رہی ہے مجھے, جس میں آپ بھی ہیں, لیکن آپ مس والے سیکشن میں. اگر زرداری ہو تب بھی ہٹ پر آ رہا ہے, اس لیے زرداری صاحب اور شریف میں کوئی فرق نہیں انہوں نے کیا نیب نے, ہمارے اوپر بھی ریفرنس ہے. لیکن اگر آپ کا نام عمران, اگر آپ نیازی ہیں, اگر آپ نیازی ہیں, عمران خان نیازی ہیں, تو پھر آپ کا جو ہے جتنے دوست ہیں, آپ کے احباب ہیں, آپ کے چاہے وہ اے ٹی ایم ہیں, وہ سارے دھلے. معذرت قطع کلامی کی, میں کہہ یہ رہا تھا سر کہ ایان علی صاحبہ کے بھی کیس میں آپ وکیل تھے, اور مجھے یاد ہے آپ کی پیشیاں جب ان کا ٹرائل شروع ہونے کی کوشش ہوئی تھی. ایان علی کے اوپر الزام تھا کہ 5 لاکھ سے ذرا زیادہ ڈالرز جو ہیں وہ لے کے بغیر اس کی ایس بی پی کلیئرنس کے وہ ملک سے دبئی جا رہی تھی. تو ان کی وکالت آپ نے کرتے ہوئے غالباً اس کی ایکسکیوز یہ پیش کی تھی ان کی طرف سے کہ وہ انہوں نے کوئی پراپرٹی کی فروخت کی تھی, اور ان کے جو بھائی ہیں وہ کسی اور فلائٹ سے اسی وقت ایئرپورٹ آ رہے تھے, اور کیونکہ ان کو وہ پیسے محفوظ رکھنے تھے تو وہ اپنے ساتھ ایئرپورٹ لے گئی تھی, اور انہوں نے دینا اپنے بھائی کو تھے وہ پیسے جو کہ واپس گھر لے آتے. ایسی ہے سر؟ ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے, اور وہ بات مانی گئی, اور وہ بات ہم نے ثابت کر دی. اس لیے پاکستان کے اندر پیسے کو کیری کرنا کوئی جرم نہیں ہے. نہ انہوں نے بورڈنگ کارڈ لیا تھا, نہ انہوں نے کسٹم کلیئرنس کروائی تھی. ود ان دا کنٹری کوئی اوفینس نہیں ہے. اب ہم پیپلز پارٹی پہ آئیں گے اور کھوسا صاحب سے ایز اے پولیٹیشین اور ایز اے ممبر آف دا پی 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 پوچھیں گے کہ سر یہ معیز جعفری صاحب اپنے آرٹیکل میں بہت کلیئرلی لکھتے ہیں کہ جو پولیٹیکل بیہیویئر ہے پیپلز پارٹی کا,
وہ سینٹ الیکشن سے لے کے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن تک اور بیونڈ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ پیوٹل مومنٹس پہ بڑی بڑی باتوں کے باوجود دیکھتے ہم یہی ہے کہ اینڈ میں آپ وہی کچھ کر جاتے ہیں جس کا کہ ڈر ہوتا ہے کہ یہاں خدمت نہیں ہو رہی، بلکہ جمہوریت کی خدمت کی باتیں کر کے جمہوریت کا جنازہ نکالا جا رہا ہے. تو یہ آپ کا بیہیویئر اس طرح پیوٹل پوائنٹس پہ کیوں چینج ہو جاتا ہے جمہوریت 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 کر کے؟ اسٹارٹنگ فرام دا سینٹ الیکشنز ٹو ووٹنگ فار دی ایکسٹینشن آف جنرل باجوہ ٹو جی بولیں جی. معید جعفری بہت اچھے انالیٹیکل ہیں اور بہت اچھا انالیسس کرتے ہیں. دیکھیے یہ تاثر جو ہے کم از کم پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں نہ کیجیے گا، کیونکہ میں ان تینوں جو آپ نے معاملات کیے ہیں میں اس میں شامل رہا ہوں. ہم نے دیانتداری سے کوشش کی کہ چیئرمین سینٹ جو ہے ان کو ریموو کیا جائے. یہ ٹیسٹر تھا بیسیکلی، ہم پہنچنا چاہتے ہیں عمران خان تک، لیکن یہ ٹیسٹر کے طور پر اب بھی جو ہم نے ٹیسٹر چھوڑا ہے کہ اسپیکر کے خلاف ہم کریں گے، تو یہ بیسیکلی ہم دیکھنا چاہ رہے تھے کہ کس حد تک اس میں جو ہے یلغار ہوتی ہے. تو کوسا صاحب یہ جو ٹیسٹر تھا اس نے کیا بات واضح کی کہ جب ٹیسٹر سے پہلے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے پوچھا گیا ہوگا یا نہیں تو 64 نے کہا کہ ہمیں کانفیڈنس نہیں ہے، دے اسٹوڈ اپ. لیکن چند گھنٹوں بعد جب ایکچوئل ووٹ کا وقت آیا تو 53 چاہیے تھے اور 50 ملے، 5 جو ہے ریجیکٹ ہوئے. تو کم از کم 9 اور زیادہ سے زیادہ 14 لوگ جو ہیں انہوں نے پبلکلی کوئی اور سٹانس لی اور پرائیویٹلی کوئی اور لی. اس کو پھر ووٹ کی آزادی کا لبادہ پہنانے کی کوشش کی گئی. لیکن سر آپ نے پرومس کیا تھا کہ ایک انکوائری ہوگی، وہ انکوائری ہوئی، اس کا پتہ چلا کچھ؟ دیکھیں پتہ سب کو ہے، یہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں چلتا ہے. جب وہ ووٹ دے کے آتا ہے اس کی باڈی لینگویج ہی بتا دیتی ہے، اور پتہ ساری پارٹیوں کو ہے. یہ ہماری پارٹی سے صرف نہیں ہے جو لوگوں نے کوئی ڈیفیکٹ کیا ہے یا اپنی لائلٹی کے خلاف کیا ہے. یہ دوسری بڑی پارٹی جو ہے، آپ ان سے پوچھیں جن کے گئے ہیں، کیونکہ ہمارے تو اتنے نہیں گئے جتنے دوسروں کے گئے ہیں. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دیکھیے کہ یہاں اتنی زیادہ انٹرفیئرنس ہوتی ہے. ہمارے پولیٹیکل سٹرکچر میں اوپننس ہونی چاہیے. اگر آپ سیکرٹ بیلٹ ایک پارلیمنٹ سینٹ یعنی اپر ہاؤس میں خود اس کا 10 سال رہا ہوں ممبر، یہ شرمناک بات ہے میں سمجھتا ہوں جن لوگوں نے ڈیفیکٹ کیا. اور پھر کھانے کے بعد پھر 64 کے 64 آئے ہوئے تھے، یعنی جو پہلے 64 تھے کھانے کے بعد پھر 64 آئے ہوئے تھے. جب میں سینٹ میں بنا میرے ساتھ ڈیفیکشن 11 لوگوں نے، آؤٹ آف 25 مجھے 14 فرسٹ ووٹ پڑے، 11 ایم پی ایز نے ڈیفیکٹ کیا. اس وقت جنرل پرویز مشرف صاحب، مجھے پتا ہے کہ شوکت عزیز کو کچھ ووٹ ملے اور کچھ دوسرے کینڈیڈیٹس کو دیے گئے، کس نے اٹھایا. اب کیا میں آپ کو بتاؤں کہ کون سی ایجنسیز بیچ میں انٹرفیئر کرتی ہیں. یہ دیکھیں بڑی افسوسناک بات ہے کہ جب سیاسی ان کو دوبارہ ٹکٹ نہیں ملے گی کسی ہماری پولیٹیکل پارٹی سے جنہوں نے ڈیفیکٹ کیا. ابھی فارغ کریں سر، ابھی بات کی آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے کون تھے وہ کوسا صاحب؟ دیکھیں اندر سے ساروں کو آئیڈینٹیفائیڈ ہے، ان کو بھی پتہ ہے جنہوں نے نہیں دیا ہے. ان پارٹیوں کو جن پارٹیوں کے لوگوں نے نہیں دیا پارٹیوں کو بھی پتہ ہے اور ان لوگوں کو بھی آئیڈینٹیفائی ہے. لیکن بعض سیاسی مصلحتیں ہوتی ہیں جب آپ ان کو ٹائمنگز از آف دی ایسنس. حفیظ صاحب آپ اپنے آرٹیکل میں کہتے ہیں، کھوسا صاحب سے سوال ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ماشاءاللہ جمہوریت کی خدمت میں بہت اچھی سپیچز کر رہے ہیں پارلیمنٹ میں اور بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں جو پاکستان کے گرانڈ نارم اور سٹیٹس کو کے برعکس اور ان کی نفی میں باتیں ہوتی ہیں، وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کر جاتے ہیں. اس کا اشر و اشیر اور ایک فریکشن اگر مریم نواز صاحبہ کریں، وہ جیل جاتی ہیں، بلاول صاحب پارلیمنٹ جاتے ہیں. تو بلاول صاحب کو اتنی گنجائش کیوں ملی ہوئی آپ کے خیال سے جو کہ مریم نواز کو نہیں ملتی؟ آپ کے خیال سے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کیا بلاول صاحب بہتر طرح سے وہی بات کرتے ہیں، کیا ہلکی بات کرتے ہیں وہ؟ کیونکہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں بلاول صاحب، ان کو تو کچھ نہیں ہوگا. جی حیدر بات یہ نہیں سر، حیدر بات یہ نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت مین اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے. شہباز شریف صاحب بھی تھوڑا سا، ہم بڑی کوشش کرتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، اس وقت لارجسٹ پارٹی بھی ہے، وہ اپنا وہ کردار ادا کریں. لیکن کورونا کی وجہ سے یا کچھ مجھے نہیں پتا کہ کیا
جو بھی ہیں وہ چونکہ تھوڑا سا ذرا تذبذب کا شکار ہیں تو بلاول از پلینگ آن دا فرنٹ فٹ پلین کر رہے ہیں. اب رہ گیا مریم کا. 4 دفعہ جب تک نیگیٹو ٹیسٹ نہیں ہوں گے جب تک وہ اپنی پالیٹکس. اب یہ دیکھیں میں ان پر کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہتا. وی وانٹ ٹو کیری دیم ٹوگیدر. ہم چاہتے ہیں اپوزیشن کمبائنڈ ہو. عوام کنفیوز ہو جاتی ہے جب اپوزیشن کمبائنڈ نہ ہو. اب جہاں تک رہا مریم کا تعلق, مریم بی بی, بلاول صاحب پوری کوشش کرتے ہیں چیئرمین بلاول کہ مریم بی بی کو بھی ان کانفیڈنس لیں اور ان کو بھی جو ہے آپ تو کرتے ہیں, آپ تو کرتے ہیں, لیکن ان کی بات کو الگ لیا جاتا ہے اور بلاول صاحب جو ہے وہ جو کچھ کہیں وہ دیٹس ناٹ اے پرابلم. میں اس کی بات, آپ تو کرتے ہوں گے انکریج, آپ سے کوئی نہیں کہہ رہا آپ اپوزیشن کو ساتھ لے کے نہیں چلتے, بٹ ایسا کیوں ہے کہ بلاول صاحب جو چاہے کہہ جاتے ہیں اور کوئی کچھ کہے تو اجازت نہیں ہے؟ یہ سوال نہیں سر, دیکھیں یہ تو ان سے پوچھئے گا نا کہ وہ کیوں کر اعتراض کرتے ہیں, کیوں کر وہ مریم بی بی فرنٹ فٹ پر نہیں آ رہی ہیں. یہ قوم بھی لوگ بھی ان کے اپنے لوگ بھی پوچھتے ہیں کہ بلاول صاحب اگر جیل چلے جاتے تو کیا شاید وہ بھی نہ ہوتے شاید. جی جعفری صاحب نے نقطہ یہ اٹھایا ہے ایکچولی. جی جعفری صاحب آپ خود بتائیے. آئی تھنک کوثر صاحب اینگل یہ نہیں ہے کہ پی ایم ایل نون جو ہے وہ آپ کی والی پوزیشنز لے کیوں نہیں پا رہی. سوال یہ ہے کہ آپ کی والی پوزیشن سے پہلے ہی وہ تو غائب ہو جاتے ہیں, ان کا تو اریسٹ ہو جاتا ہے. تو بلاول صاحب یہ پوزیشنز جو ہیں اس لیے لے پا رہے ہیں, اس لیے سب چپ نہیں ہو سکتے. آپ کا کیا تجزیہ ہے اس حوالے سے, یا آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں اس تجزیے سے؟ نہیں دیکھیں, مریم بی بی کا جو ہے پاک لین ان کیسز میں جو تھے اپنا وہ فلیٹس, لنڈن کے فلیٹس والے جو کیسز تھے اس میں مریم بی بی کی ایک فونٹ نکل آئی, ایک وہ ٹرسٹی کا ایشو بنا, ایک وہ ورڈکٹ آیا ان کے خلاف, ان کی کچھ چیزیں جو ہے سامنے آئی ہیں اور ان کو سزا ہو گئی اور ان کی اپیل زیر تجویز ہے, زیر التوا ہے. پھر اس جج ارشد کا سکینڈل میں مریم بی بی نے بڑا فعال طریقے سے اس کو انفرل کیا, جن کو انہی کمپلینٹ کی بنا پر ہائی کورٹ نے ان کو ڈسمس کر دیا گیا اس جج صاحب کو. تو وہ چیزیں جو ہیں وہ مریم بی بی کی ڈائریکٹ, لیکن بلاول کو جی سر وہ بالکل ٹھیک, لیکن اس وقت مریم صاحبہ اریسٹڈ ہے چودھری شوگر ملز کی ریفرنس میں, جس ریفرنس کے اندر ان کے اوپر الزام لگتا ہے ناصر عبداللہ لوٹا کے تھرو انہوں نے پیسے منی لانڈر کیے. اب یہی سارے الزام بلاول صاحب کے خلاف اس جے آئی ٹی میں کم از کم ہیں. اب آپ بتائیں اگر وہ نہیں جعفری صاحب, نہیں جعفری صاحب اس میں بھی اپیل پینڈنگ ہے, وہ جو سپریم کورٹ میں ہے نواز شریف صاحب کی پینڈنگ ہے. جی وہ اپیل پینڈنگ ہے, لیکن کرنٹلی وہ جو انڈر اریسٹ اور جس کی بیل کی وجہ سے جو تلوار اس وقت لٹک رہی ہے بیل کی, وہ تو چودھری شوگر ملز والی ہے. سر ایشو ہے کہ بلاول صاحب پولیٹکلی جس حد تک بات کر جاتے ہیں اور بڑی بات ہم ایڈمائر کر رہے ہیں کہ کر جاتے ہیں, اور شکر ہے وہ اریسٹ نہیں ہوتے, لیکن ایسا کیسے کہ صرف بلاول صاحب کر پاتے ہیں, صرف بلاول صاحب بھی اریسٹ نہیں ہوتے. جی سر اس کا جواب بھی سن لینا, جواب تو آپ سنتے نہیں ہیں. دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے فل سپریم کورٹ میں موجود تھا اس میں کیس میں جب یہ ہو رہا تھا پاناما کا, تو سارے چیزیں فیک اکاؤنٹس یہ وہ ہر چیز سامنے تھی, ان کے جے آئی ٹی کی رپورٹ بھی آ چکی تھی. انہوں نے میری موجودگی میں بھی پوچھا اور انہوں نے اس وقت آبزرو کیا کہ اس وقت بلاول 1 سال کا تھا, 2 سال کا تھا, 4 سال کا تھا. تو بلاول معصوم ہے, یہ تو ماں کا مشن پورا کرنے آیا ہے, یہ بے گناہ ہے, اس کو آپ نے ای سی ایل پر کیسے نام رکھا؟ تو ریموو ہوا نام. دیکھیں بلاول کو کلین چٹ مل چکی ہے, بلاول صاحب کا کوئی تعلق نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مریم بی بی کا ہے اس لیے وہ ولنریبل ہیں یا وہ جو ہے وہ خائف ہیں, مگر میں یہ کہتا ہوں کہ بلاول کا چونکہ ہم کیسز نہیں سر, اس کی میں وضاحت ذرا کر دوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو سو موٹو کیس لیا تھا فیک اکاؤنٹس کیس کے اندر سلیکنس کے حوالے سے, اس کے اندر ثاقب نثار صاحب نے یہ ساری باتیں ایز ریمارکس تو پیش کی تھیں, لیکن اس آرڈر کے اندر یہ ہے کہ ان دونوں کے نام ہیں بلاول صاحب کے اور مراد علی شاہ صاحب کے. بڑا مسئلہ ہو جائے گا, مراد علی شاہ صاحب سی ایم سندھ ہیں, لہٰذا ان کا نام جو ہے وہ ای سی ایل سے ہٹایا جائے. اور بلاول صاحب کے حوالے سے اور پھر دیگر وکلاء کے جن کے نام آئے تھے ان کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ انویسٹیگیشن کی جائے, بھرپور کی جائے, اور اگر کوئی نوعیت نظر آتی ہے انویسٹیگیشن کے اندر کہ ان کے خلاف ایکشن لینا پڑے تو ایکشن بھی لیا جائے. آرڈر یہ کہتا ہے. اور آپ پھر اب کہہ رہے ہیں سر کہ جو یہ جے آئی ٹی رپورٹ تھی جس بیسس پہ یہ سلیکنس والا کیس جو ہے وہ ریفر ہوا تھا, آپ کہہ رہے ہیں اس جے آئی ٹی رپورٹ کے اندر بالفرض جیسے یہ محمد ادریس والی کہانی ہے جو صاحب 2 سال پہلے وفات پا گئے تھے, جنہوں نے 2 سال بعد پھر کسٹمز ڈیوٹیز پے کی, زرداری صاحب کی, یہ نیب کے سامنے ہے ہی نہیں, یہ ایشو بنایا ہی نہیں گیا ریفرنس میں.
دیکھیں ابھی ایسا کوئی ریفرنس نہیں ہے، کیونکہ جو ریفرنسز آئے ہیں توشہ خانہ ہو گیا، یا آیا ہے پاک لین والا ہے، اور تیسرا آپ کا فیک اکاؤنٹس والا ہے. یہ جی سر، تو یہ فیک اکاؤنٹس میں یہ محمد ادریس صاحب فیک اکاؤنٹس والے ہیں. محمد ادریس یار فیک اکاؤنٹس تو ایسے فیک اکاؤنٹس کر دیا ہے. وہ اومنی والے مان رہے ہیں کہ یہ ہمارے اکاؤنٹس ہیں. وہ نو دائی کسٹمر کا کالم جو ہوتا ہے اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے، بینکرز نے بھی اس کی توثیق اور تصدیق ہوئی ہے. انہوں نے اس کی وہ لیا، امیونٹی لی انہوں سر. نے. ایک میں گورنمنٹ کی ایز اے لائر آپ نو یور کسٹمر والی جو کلیم ہے، رائٹ، میں اس سے ایک چیز اور کلیریفائی کر دوں، بیکاز آپ ایان علی، انور مجید کوئی بھکاری نہیں ہے. ایان علی والی ایک لنک آئی تھی 10 اکتوبر 2018 کی سٹوری ہے کہ ایف آئی اے نے انرتھ کی ہے لنک کہ فیک اکاؤنٹ سے ایان علی کو بھی پیمنٹس ہوئی ہیں کئی ملینز کی. اس کا آپ کے علم میں ہے سر؟ کیونکہ اس وقت تو یو ور ریپرزینٹنگ ہر. جی نہیں، یہ ضرور آیا ہے کہ جس ٹریول ایجنسی جو ٹریولنگ کے ایکسپینسز تھے اس میں شاید ایان علی کا بھی وہ آیا ہوا ہے جو وہاں سے پیمنٹس ہوئی ہیں. ضرور آیا ہوگا، لیکن اس میں تو شاید میرا بھی ہوگا کہ مجھے بھی بلایا گیا دبئی، اور مجھے بھی پتہ نہیں کہاں، اگرچہ میرا اس میں نام نہیں ہے جو سپریم کورٹ والے آپ ریفرنس دے رہے ہیں. میں بھی ان کا کوئی 20 سالوں سے وکیل رہا ہوں، لیکن الحمدللہ ہم اپنے خرچے پہ جاتے رہے ہیں. یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، یہ بھی ایک بڑی خوشائن بات ہے سر ویسے کہ لیگل سٹریٹجی آپ کی اتنی کامیاب رہی ہے کہ بلاول صاحب کو کبھی بیل بھی نہیں کرانی پڑی، مراد علی شاہ صاحب کو بھی بیل نہیں کرانی پڑتی ہے. تو یہ تو بڑی آئی تھنک لیگل سٹریٹجی آپ لوگوں کی بڑی سپیریئر ہے شریف سے. نہیں، لیگل اسٹریٹجی تو ایویڈنس کی بیسس پہ ہی ہوتی ہے. ہمارے پاس ساری چیزیں موجود ہیں. ہم کہتے ہیں اس میں بیل کی ضرورت نہیں ہے، بیکاز یو آر ناٹ بینگ لنکڈ ود اینی ایویڈنس. باقی یہ جو ہے جنرل ریٹورک کہ جی وہ فیک اکاؤنٹس ہے، مرے ہوا کا ہے، فلودے والے کا ہے، فلانا ہے، یہ پبلک کنزمپشن کے لیے، میڈیا کے لیے آپ بہت اچھا جو ہے انڈاکٹرینیٹ کر دیتے ہیں لوگوں کو. لیکن یہ لیگل ایویڈنس کے جب اس پہ پرکھتے ہیں ہم، تو پھر ہم بتاتے ہیں کہ یہ ایویڈنس اس لائق ہے کہ اس پہ ہمیں کورٹ میں جانا چاہیے یا اس کو اگنور کریں. ٹھیک ہے کوئی صاحب، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ ایویڈنس نہیں ہے، یہ ایویڈنس نہیں ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور نیب نے اگر رکھی ہی نہیں ہے فیک اکاؤنٹس میں تو پھر ایک الگ بات ہے. لیکن یہ جے آئی ٹی پہ کوئی یہ ایشو نہیں ہے سر کہ یہ سائنڈ ہے، انسائنڈ ہے، فائنل ہے یا نہیں ہے. یہ جن انسٹیٹیوشنز کو جن فیڈرل لیول انویسٹیگیٹو انسٹیٹیوشنز انکلوڈنگ جو پروونشل ان کے سپورٹ کے انسٹیٹیوشنز تھے، ان سب کی سبمٹڈ رپورٹ ہے. اس کے obviously confidential versions میں اور annexes ہیں جو میرے سامنے نہیں ہے. لیکن یہ تو معاف کیجئے گا، یہ چینی والی بھی ساروں کی سائنڈ ہے، اس میں ایجنسیز کے لوگ بھی ہیں. چینی والے کے کس کو آپ نے پکڑ لیا؟ آپ نے مجھے بتائیں. آپ کی آٹے والی بھی ساری ہے، آپ کی تیل پیٹرول والی بھی ساری ہے. نہ کریں ایسے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن کوئی اس بات کو ڈسپیوٹ نہیں کر رہا کہ وہ ساری باتیں ہی پبلک کنزمپشن کے لیے کر رہے ہیں. جو چینی والی رپورٹ ہے اس کو بھی میں نے پڑھا ہے، اس کے اندر بھی no one saying that everything they have said is for public consumption. مطلب اس کے اندر بھی جو انہوں نے اکاؤنٹس کنسٹرکٹ کیے ہیں، اس کے علاوہ جو انہوں نے رائڈرز شوگر ملز کے پکڑے ہیں جو بتاتے ہیں کہ ایک پبلک لمیٹڈ کمپنی سے پیسے پلفر کس طرح کیے جاتے ہیں، سر اس کے جواب دے تو پھر سب کو ہونا پڑے گا. جب یار لیئرنگ کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں آپ لیئرنگ کرتے ہیں وہ بھی ہمارے کھاتے میں دے جاتا ہے. آپ فیک اکاؤنٹس کرتے ہیں وہ بھی ہمارے کھاتے میں بن جاتی ہے. آپ اومنی گروپ کرتے ہیں وہ بھی ہمارے کھاتے میں بن جاتے ہیں. آپ بینامی کرتے ہیں وہ بھی ہمارے کھاتے میں. معلم جبا کو کیوں نہیں اٹھاتے؟ پی ٹی آئی کے جو شوگر والے مافیا کو کیوں نہیں اٹھاتے ہیں؟ یہ جو ہے بی آر ٹی کو کیوں نہیں اٹھاتے ہیں؟ علیمہ بی بی کو کیوں نہیں اٹھاتے ہیں؟ یہ پی ٹی آئی کے جتنے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، ان ساروں کے کیسز کیوں نہیں جاتے ہیں کورٹ میں؟ ان کو کیوں نہیں انکوائری سٹیج پر پکڑتے؟ اب میر شکیل الرحمان کو تو انکوائری سٹیج پر پکڑ کے انکوائری سٹیج پر. آپ اس کی وجہ کیا یہ تو نہیں بتا رہے کہ کیونکہ پی ٹی آئی کے ہیں فرشتے اس لیے ان کے خلاف کچھ نہیں ہوتا؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سمجھا نہیں. تو اور کیا کہہ رہا ہوں؟ یہی کہہ رہا ہوں، دوہرا معیار یہ کہہ رہا ہوں میں. بالکل ہے. اور دیکھیں جو آپ نے انسٹیٹیوشنل کیپچر، سر انسٹیٹیوشنل کیپچر جو کیا آپ بات کر رہے ہیں، یس انسٹیٹیوشنل کیپچر ہو چکا ہے. جب ہم کہتے ہیں نیازی اور نیب گٹھ جوڑ ہے تو بالکل نظر آتا ہے. یہ بالکل دوہرا معیار ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ تو فرشتہ ہیں. ان کا کیپچر کا نقصان جو ہے آپ کو کم اور پی ایم ایل نون کو زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ اس دوہرے معیار کا نقصان آپ کو کم اور پی ایم ایل نون کو زیادہ کیونکہ وہ معصوم ہے.
نہیں سر نہیں، فریال بی بی کو جس طرح سے اندر کیے ہے، جس طرح سے ان کو اٹھا کے ہسپتال سے جو ہے جیل میں ڈالا ہے، یار خدا کا خوف کرے، میں تو ساتھ رہا ہوں. جس طرح سے زرداری صاحب کو اڈیالہ جیل سے یعنی ہاسپٹل نہیں جانے دیتے تھے، ان کے ہر چیز جو ہے چھین لی، حالانکہ وہ اسپونڈلائٹس کے علاوہ، ہارٹ کے علاوہ، شوگر کے علاوہ، بلڈ پریشر کے علاوہ. جی سر، یہ ساری باتیں آپ کی بجائے کہ آپ لوگوں پہ بھی غیر قانونی قانون کو لیوریج کی طرح یوز کر کے پریشر کی ہی کوشش کی گئی. مطلب none of this is legal, بٹ اشارہ یہ ہے شاید کہ قانونی پروسیس کے اندر رہتے ہوئے پریشر نہیں ہے. اب لیٹس ٹاک ایز لائرز. اب ذرا قانون کے طالب علم کی حیثیت سے بات کریں. مجھے بتائیں کہ آپ جب ایک سزا سے پہلے کسی کو اندر اٹھا کے جیل میں ڈال دیتے ہو، نہیں بالکل سر، ہمارا بیل کا قانون 3 صدیاں پرانا ہے. دیکھیں لیٹس ٹاک، نہیں لیٹس ٹاک آف دا کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز. کانسٹیٹیوشنل گارنٹی، رائٹ آف لائف، رائٹ آف لبرٹی. آپ دیکھیں لبرٹی، آپ کانسٹیٹیوشن اپنے کے فنڈامنٹل رائٹس، لیکن دے آر دا liberty بیسٹ ان without دا due ورلڈ. process. دنیا Liberty cannot be taken without due process. دنیا کے یس. Now this is against the due process کہ آپ a person who is presumed under the law to be innocent is languishing in the jail before his conviction. بیسک فیئر ٹرائل کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ ویل پریپیئرڈ ہو سکے اپنے ٹرائل کے لیے if anything else. مطلب یہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے سر. اس کی ایپلیکیبلٹی بھی ڈپلیسٹی ہے. ایپلیکیبلٹی، اس کا اطلاق جو ہے وہ دوہرا معیار ہے، بالکل دوہرا معیار ہے. ایک کو تو آپ انکوائری سٹیج پر اندر کر دیتے ہو، دوسرے کو آپ ریفرنس بھیج کے بھی اندر نہیں کرتے ہو. دفعہ 24 کی جو اختیارات ہیں چیئرمین نیب کے. جی بہت شکریہ. جی سر، یہ سب کچھ کی ڈبیٹ جو ہے وہ پارلیمان میں بھی ضروری ہے. بہت بہت شکریہ کوسا صاحب آپ کے وقت کا. ایز آلویز اٹس اے پلیجر ٹو ہیو ہیڈ یو. ویورز آپ کی کیا رائے ہے؟ facebook.com/agenda360 @360 سما ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے، @Heather حیدر صاحب کا ٹویٹر ہینڈل ہے، @JFERI میرا ٹویٹر ہینڈل ہے. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. بریک سے پہلے ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کے لطیف کھوسا صاحب تھے. سردار لطیف کھوسا، ایکس گورنر پنجاب. انہوں نے پیپلز پارٹی کی طرف سے بہت اہم کیسز کے اندر کیونکہ وکالت بھی کی ہے تو ایک ڈوئل رول کے ساتھ ہمارے سامنے ریپرزینٹڈ تھے. وحید صاحب، یہ پوزیشنز جتنی بھی آن دا میرٹس انہوں نے دی اور جے آئی ٹی کو انہوں نے ڈسکریڈٹ کیا، اور یہ ڈسکریڈٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے اور ان کے وکیلوں کی ٹیم نے کورٹس کے اندر جا کے بھی الگ الگ وقتوں پہ نیب کی ریفرنس بلڈنگ کے اوپر بھی کیا ہے. تو ایک چیز، ایک پیٹرن تو بہت واضح ہے کہ جہاں ایک انویسٹیگیشن ایک بہت زیادہ وزنی ایک لائن ڈرا کرتی ہے. بالفرض جیسے کہ وہ اگزامپل میں پھر سے دوں گا کہ ایک شخص ہیں، 2 سال پہلے ان کی موت ہو چکی ہے، لیکن وہ 2 سال بعد ان کے CNIC سے رجسٹرڈ ایک پیمنٹ ہو رہی ہے ایک ایسی گاڑی کے لیے جس کے لیے زرداری صاحب نے اپنے نام پہ پھر رجسٹر کی. اب یہ فیک اکاؤنٹس کیس کے حصے میں آتی ہے. میں میرٹس پہ نہیں جاتا. آپ کی بات نے کر دی، آپ نے پہلے بھی بات کی، آپ نے آرٹیکل میں بھی الوڈ کیا ہے، لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ لیٹس ازیوم کہ فیک اکاؤنٹس کیس میں میرٹ اگر نہیں ہے تو پھر یہ کواش ہو چکا ہونا چاہیے تھا، یہ بننا ہی نہیں چاہیے تھا. تو لہٰذا ہم سمجھیں کہ اگر اس میں میرٹ نہیں ہے تو کیا اسے پھر پولیٹیکل منورنگ کے لیے ہی بنایا گیا ہے؟ کیا یہ وہ تلوار ہے جس کے عوض پیپلز پارٹی جو ہے اس سے پولیٹیکلی اس کے بیہیویئر کو کنٹرول کیا جاتا ہے؟ پھر کیا ہم اس سے یہ سمجھیں؟ لیکن میں یہ بھی نہیں سمجھوں گا. میں لیکن یہ سوال ضرور کروں گا کہ آپ کا ایک کیس چاہے جتنا میرٹ پہ اچھا ہو یا برا ہو، اگر ایک پہ چارج فریم نہیں ہوتا اور اسی دورانیے میں دوسرے طرح کے کیسز میں کنوکشنز ہو چکی ہوتی ہیں، یعنی پی ایم ایل نون کے اور نواز شریف اور مریم نواز کے ایون فیلڈ کے کیس میں، پھر العزیزیہ جو کیس ہے، جس رفتار سے وہ چلتا ہے کہ ایک کو پرسو ایک طرح سے کیا جاتا ہے، پھر ایک کو پرسو دوسری طرح سے کیا جاتا ہے. یہ جو آپ نے بات آرٹیکل میں لکھی ہے میرے لیے یہ معنی خیز ہے، کیونکہ یہ قطع نظر ہے میرٹ سے کہ آپ کی میرٹس کی جے آئی ٹی غلط ہے، صحیح ہے، جو بھی ہے، لیکن اتنا فرق کہ ایک جگہ چارج فریم ہو اس ٹائم پیریڈ میں اور ایک جگہ کنوکشنز ہو چکی ہیں. جی ٹائم فریم کے علاوہ اگر ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ ہے جو کہ ایک الزام لگاتی ہے اور پھر یہ پوزیشن لی جا رہی ہے کہ وہ الزام ہی ریفرنس کا حصہ نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ وہ الزام خدا نخواستہ ٹھیک ہے، اور میں میرٹس کی طرف الوڈ بھی نہیں کر رہا کہ یہ الزام جو ہے یہ بہت بہترین ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ریاست ایک پوزیشن لے رہی ہے رسیدوں کے ساتھ، ٹائم لائن کے ساتھ،
وہ پوزیشن جو ہے وہ فیک اکاؤنٹس کیس میں ایک ثانوی رول اختیار کر لیتی ہے، اور جو فرسٹ رول ہے، پرائمری رول اس بات کا ہو جاتا ہے کہ ہم نے KYC نہیں کی لیکن یہ اکاؤنٹ ٹھیک یا وہ اکاؤنٹ ٹھیک، جس کا اشارہ کھوسا صاحب نے دیا. لیکن الزام نو یور کسٹمر کا ہے ہی نہیں. الزام فیک اکاؤنٹس کا بیسک یہ ہے کہ ایک چھابڑی والا ہے، اس کے اکاؤنٹ کے تھرو اربوں روپے گزرے ہیں. اب اس کا جو ریکارڈ ہے اس کو نیب نے پیش کرنا ہے ان دا فارم آف ایویڈنس، نہیں کیا، لہٰذا یہ الزام ثبوت کے طور پہ نہیں لیا جا سکتا. لیکن یہ الزامات ہیں ہی نہیں اگر کوئی کہہ رہا ہے، تو پھر تو نیب کے رول پہ یہ سوال آئے گا نا کہ کہاں گئے وہ ساری انویسٹیگیشن، ویئر از اٹ؟ درست ہے کہ ایسے الزامات جن کے حوالے سے بڑی ٹھوس باتیں کی گئی تھیں کہ فلانی تاریخ کو ایک صاحب جنہوں نے انکم وہ امپورٹ ڈیوٹی پے کی ہے اس وقت وہ زندہ حیات ہی نہیں تھے، تو یا تو یہ بات سامنے آ گئی ہو کہ نہیں وہ حیات تھے اور یہ بات جو ہے وہ تفتیشی عمل میں غلط نوٹ کی گئی تھی، انلیس اس طرح سے ان کی نفی ہوئی ہو تو پھر سوال اٹھے گا کہ ان کو ریفرنس کا حصہ کیوں نہیں بنایا گیا. لیکن اگین دیکھیں یہ نیٹی گریٹی اور میرٹس جو ہیں they are best left to be argued perhaps at another forum. بٹ جو موٹی باتیں وہ ٹی وی پہ ہم پھر بھی اٹھا سکتے ہیں کیونکہ بہت موٹی اور بالکل سادہ بات ہے نا، اس میں کوئی وہ ہے نہیں نا کہ آپ کون کر سکتا ہے کہ جس رفتار سے نیب کا انٹرسٹ اور پرسو کرنے کا عمل رہا ہے وہ ایک طرف ایسا رہا ہے، دوسری طرف ایسا رہا ہے. الیکشن سے پہلے بڑا ضروری تھا کیا ان کا کنوکٹ ہو جانا، کیا الیکشن ٹائم لائن تھا؟ اب یہ چیزیں ہمیں پتا تو نہیں، دل کے حال تو ہمیں نہیں پتا اور نہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایکچولی ایسا تھا، لیکن ٹائم لائنز دیکھ کے سوال تو اٹھتے ہیں نا جعفری صاحب یا نہیں؟ اور آپ نے یہی سوال اٹھائے اپنے آرٹیکل میں، آپ نے کوئی کنکلوسیولی فیصلے تو نہیں سنا دیے لیکن یہ سوال تو آپ نے اٹھائے ہیں. یہ سوال اٹھتے ہیں، لیکن اگر پھر ایک لے پرسن کو آپ کس طرح سمجھائیں گے کہ اگر تو وہ پیپلز پارٹی کا سپورٹر ہے تو اس کو کس طرح سمجھائیں گے کہ اس کے لیڈران کی اس طرح عزتیں اچھالی گئیں جس طرح انویسٹیگیشنز کے متن سامنے آئے؟ اور اگر وہ پیپلز پارٹی کا سپورٹر نہیں ہے، پیپلز پارٹی کا کرٹک ہے اور اس کے خلاف یہ الزامات ماننے کی کوشش کر رہا ہے، تو آپ اس کو کس طرح سمجھائیں گے کہ یہ 3 سال گزر چکے ہیں، پچھلے والے الزامات کی 2 دہائیاں گزر چکی ہیں، الزامات ہی تھے، اس کے بعد وہ باعزت بری ہو گئے یا پھر کوش ہو گئی وہ ساری سٹوری، یا پھر وہ سٹوری سامنے آئی نہیں کیونکہ اور سٹوریز ہمیں پسند آ گئی تھی. تو آپ کس طرح ایک جوڈیشل پروسیس کو کس طرح لیجیٹمائز کرتے ہیں کہ آخر میں جیتتے ہیں وکیل، اگر ہارتے ہیں تو آپ ہارتے ہیں، لیکن فکر نہیں کریں اگر آپ کے وکیل اچھے ہوں تو آپ ہارتے ہیں. میرا مسئلہ سمجھیں، دیکھیں میں نہ پی ایم ایل نون کے سپورٹر کے لیے اتنا کنسرنڈ ہوں، نہ پیپلز پارٹی کے سپورٹر کے لیے اتنا کنسرنڈ ہوں، لیکن میں کنسرنڈ اس لیے ہوں کہ یہ مجموعی طور پہ اگر اکاؤنٹیبلٹی پروسیس نے ملک کا اعتماد لے کے چلنا ہے تو ہی کامیاب ہونا ہے. کیونکہ دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی ایسی چیز ہے جو پارٹیزین نظر نہیں آ سکتی اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن نظر نہیں آ سکتی، اور اگر عوام کا اعتماد ہوتا ہے نا جعفری صاحب تو پھر کبھی بھی ایسے نظر نہیں آتی ہے اکاؤنٹیبلٹی. عوام کا اعتماد کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ چیزیں نظر بھی آئیں، انصاف ہوتا ہوا نظر آئے. اب عملی طور پہ دلوں کے حال مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے جو ہو رہا ہے وہ بالکل انصاف ہو یا نہ ہو، لیکن انصاف ہوتا ہوا کیا نظر آتا ہے جب اس طرح کی ٹائم لائنز مختلف ہوں، اس طرح کا فرق ہو ایون ود ان اپوزیشن پارٹیز، یعنی جو کمپلائی کر رہا ہو یا جس کا ہمیں نظر آ رہا ہو کہ ان کا طرز عمل اور سیاسی ان کے فیصلے کیا ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں اور کس کے حق میں جا رہے ہیں، ایک طرف ہم یہ دیکھیں، دوسری طرف سے مزاحمت ہو اور وہاں پہ نیب کا انٹرسٹ کچھ اور ہو. تو یہ ایک چیز واضح کرنا بہت ضروری ہے یہاں پہ وحید صاحب، آپ چاہے وکیل ہوں یا نہ ہوں، حالانکہ ہم دونوں فرام اے لیگل پرسپیکٹو یہ کہتے ہیں اس کی کہیں دنیا میں گنجائش نہیں ہے کہ آپ ایک صاحب کو، ایک آدمی کو پکڑیں، اس کے خلاف ثبوت ابھی جمع کر رہے ہوں یا کم از کم کورٹ میں پیش نہ کی ہوں آپ نے، اور اس کو پکڑ کے پھر اس کو بھول جائیں اور اس کے پکڑے جانے کو اس بنیاد پہ پکڑیں کہ وہ بھاگ جائے گا، حالانکہ اس کو ٹریس کرنے کے $10 کے آپ کے پاس مواقع موجود ہیں، اس کو ECL پہ ڈالنے کا آپ کے پاس موقع موجود ہے، لیکن آپ اس کو پکڑیں، اس کی جو بیل کی کوشش ہے اس کو اس کا حق کے بجائے اس کے لیے ایک پریویلیج بنا دیں، اور پھر اس کو فرسٹریٹ کریں اس پورے پروسیس کے اندر اس دن سے پہلے کہ جس دن اس کے خلاف جو چارج ہے وہ بنے، اور پھر وہ اپنا دفاع کر پائے اس چارج کا جس طرح بھی کرے. اب سالوں گزر جاتے ہیں اس طرح، اور میں ایک عام آدمی کی بات نہیں کر رہا، میں شاہد خاقان عباسی کی بات کر رہا ہوں، زرداری کی بات کر رہا ہوں، فریال تالپور صاحبہ کے ساتھ یہ ہوا ہے، مفتاح اسماعیل کے ساتھ یہ ہوا ہے، مریم نواز، نواز شریف، یہ سارے پروسیسز جو ہیں، یہ دیکھیں اریسٹ
بیل ایک اکیوزڈ کے لیے یہ صرف ہم ہیں 2020 میں میرے خیال سے جو کہ کامن ویلتھ کی جورسڈکشنز کے اندر آتے ہوں اور اس طرح کی اس کا کرمنل پروسیجر ہو. آپ مجھے بتائیں if you feel differently. چلیں یہ بات اب ہم ہٹا دیتے ہیں کہ دورہ معیار ہے یا نہیں ہے. اب ہم آ جاتے ہیں کہ باقاعدہ اکاؤنٹیبلٹی ایکچولی لیگلی کتنی ہو پائی ہے. کون جو ہیں جب سے یہ حکومت آئی ہے, اب دیکھیں نواز شریف صاحب تو پہلے کنوکٹ ہو گئے تھے نا, مریم صاحبہ تو پہلے کنوکٹ ہو گئی تھی. اب ہم بعد میں اگر آپ دیکھیں کون سا کیس ہے سر جس کو پروو کر پائی ہے نیب اس کے بعد, کون سا کیس ہے جہاں پہ ایک کنوکشن ہمیں نظر آئی ہے, کون سا کیس ہے جہاں پہ پیسے واپس آتے ہوئے ہمیں نظر آئے ہیں, کون سا کیس ہے جس کا ہم کہہ سکیں کہ اس کے بعد اعتماد ریسٹور ہوا ہے لوگوں کو, کون سا ٹرائل ہے جو اختتام کی طرف جانا دور کی بات ہے, کون سا ٹرائل ہے جو چلا ہے میجر ہائی پروفائل. بالکل. تو اب ہم اس سے کیا سمجھیں. اور دوسری بات دیکھیں جہاں کنوکشنز ہوئیں وہ الیکشن سے پہلے تھیں, الیکشن سے پہلے کنوکشنز کا مطلب تھا کہ وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے. چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ ساری باتیں ان سب کا نوٹس لیتے ہوئے جناب جسٹس گلزار احمد صاحب نے اس بات کو کہا ہے کہ آپ لوگ کر کیا رہے ہیں. نیب کے کئی اور کورٹس بنانے کا کہا ہے, نیب کے اندر فرض ان کا کہا ہے کہ آپ کے قانون کا کوئی مقصد ہی نہیں رہ جاتا اگر آپ یہ چند دنوں کے اندر فیصلوں کی طرف نہ جا پائیں. لہٰذا یہ کوئی میری اینگس نہیں ہے, یہ ہمارے دا ہائیسٹ لیگل پرسن آف دا لینڈ ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان کی یہ رائے ہے. لہٰذا یہ کوئی اس میں کم از کم فرام دا جوڈیشری تو ایک کلیئر پش ہے. اب یہ ہم کہاں کھڑے, شاہد خاقان عباسی والا اگر آپ مثال پھر سے لے لیں, آپ ان کو مہینوں آپ ان کے خلاف مزے کا خیز کویسچنیئرز بنا رہے تھے کہ یہ ایل پی جی کا جب ٹرمینل تھا تو ایل این جی ٹرمینل کیوں بنایا. اب آپ اپنے تفتیش کا معیار دیکھیں, آپ وہ تفتیش پیدا کیا کر رہے ہیں. ایک سابق وزیر اعظم پاکستان کو آپ نے دھر لیا ہے. دیکھیں میں ایک تو ڈسکلوز کر دوں کہ میں اس کیس میں وکیل تھا مفتاح اسماعیل صاحب کا, لیکن پھر بھی میرا سوال تو یہ ہے کہ وہ کہاں گیا وہ کیس پھر, اب آج کہاں ہیں. اب چلیں اب اس کی میں پرسنلی نہیں بات کرتا کیونکہ I was a lawyer in that case. We're out of time. لیکن we're out of generally تو یہ آپ کا آرٹیکل پہ پہلے تو I must congratulate you کہ آپ نے یہ آرٹیکل بہت ویل ریسرچڈ بھی لکھا ہے اور ویل آرٹیکولیٹڈ بھی ہے, and I would encourage everyone to go to Sama's website and read this opinion of Mr. Moeed Jafri which is called The Fault in Sin Star. تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب. ویورز آپ کی کیا رائے ہے؟ facebook.com/agenda360 @agenda360 سما ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے, @heather حیدر صاحب کا ٹویٹر ہینڈل ہے, @jferii میرا ٹویٹر ہینڈل ہے. آپ کا شو کیسا لگا؟ اگلے ہفتے کے شوز کے لیے آپ کی کیا رائے ہے؟ کل کا ہمارا شو PIA اور ایویشن انڈسٹری کے حوالے سے تھا, اگر آپ نہیں دیکھ پائے ہو تو وہ YouTube پہ اویلیبل ہے. انشاءاللہ اگلے جمعے کو 7:05 پہ پھر حاضر ہوں گے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.